الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر ریہا برحمتہ وابتدى بسخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم. بلند تر درود و صلوات پر عزیزان محترم، مجھے آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی سچا دین تو خدا کے نزدیک بس یہی اسلام ہے. یعنی خدا کے نزدیک وہ دین سچا اسلام ہے جسے دین مصطفیٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ خداوند قدوس و برتر نے جب اپنے دین کی تبلیغ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر جس پاک پیغمبر کو اس کائنات میں بھیجا، اس کی محنت درکار تھی. کسی کی حمایت، کسی کی دولت اور کسی کی نصرت اللہ نے اپنے کمال کرم سے جب اپنے حبیب کو دولت عطا فرمائی تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے عطا فرمائی، اور جب قوت عطا فرمائی تو سردار عرب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے قوت عطا فرمائی، اور جب نصرت عطا فرمائی تو مولا حیدر کرار کے ذریعے نصرت عطا فرمائی. یہ اتنا سخت دور ہے کہ اس دور میں اپنے عقیدے کو بچانا ہے. لوگ کہتے ہیں عمل کرو عقیدے چھوڑو، لیکن اتنے سخت دور میں عقیدے کو بچانا ہے کیونکہ اندر والے باہر والوں سے مل چکے ہیں، چوکی دار چوروں سے مل چکے ہیں، اور چور ہمیشہ قیمتی چیز چوری کرتا ہے، اور تمہارے پاس قیمتی چیز ہے تمہارا عقیدہ، اور وہ عقیدہ ہے ولایت علی کا. اور لوگ کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے، تو میں کہتا ہوں اگر علی نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی آج تک جانتا نہ ہوتا، محمد کی کوئی مانتا نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بغیر تمہید کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے طلب پہ قرآن نازل کیا، سر پر قرآن نازل کیوں نہیں کیا؟ سوچنے والی بات ہے کہ قلب پہ قرآن نازل کیا، مصطفیٰ کے سر پہ قرآن نازل کیوں نہیں کیا؟ تو عجب نہیں کہ اللہ نے دنیا کو یہ اشکال کرنے سے پہلے ہی روک دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ قرآن محمد سے بلند ہے. اور اس میں باریکی یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں بدن ہوں اور علی سر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں آنا مدینۃ العلم علی و بابھا. یہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. اب اس میں بڑے لطف کی یہ بات ہے کہ علی نے اسے ثابت کیا کہ نہیں، کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو علی نے سلونی سلونی کہہ کر اسے ثابت کیا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو.
یہ بات غلط ہے کہ علی نے کہا تھا کہ میں زمینوں کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. نہیں، علی نے فرمایا تھا میں زمینوں کے بھی راستے خوب جانتا ہوں، آسمانوں کے بھی راستے خوب جانتا ہوں. ولی اللہ نعرہ حیدری. مجھ سے پوچھو قرآن کی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، قرآن کا ظاہر کیا ہے، قرآن کا باطن کیا ہے، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت مسجد میں نازل ہوئی، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی، کون سی آیت جنگ میں نازل ہوئی، کون سی آیت مکہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت مدینہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، کس کی مذمت میں نازل ہوئی. نعرہ حیدری. اسی لیے تو پیغمبر بار بار فرمایا کرتے تھے علی کی شان میں 900 کے قریب آیات نازل ہوئی. ویسے تو سارا قرآن ان کی تعریف میں ہے، 900 کے قریب آیات نازل ہوئی. اسی لیے پیغمبر بار بار فرمایا کرتے تھے یا علی، اللہ تیری شان میں فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. یا علی، اللہ تیری شان میں فرما رہا ہے انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یا علی، اللہ تیری شان میں فرما رہا ہے اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. یا علی، اللہ تیری شان میں فرما رہا ہے یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یا علی، اللہ تیری شان میں فرما رہا ہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. یا علی، اللہ تیری شان میں فرما رہا ہے وجزاؤہم بما صبروا جنتم و حریرا. یا علی، اللہ تیری شان میں فرما رہا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہ کافورا. یا علی، اللہ تیری شان میں فرما رہا ہے ولا یستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم. یا علی، اللہ تیری شان میں فرما رہا ہے عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا. یا علی، اللہ تیری شان میں فرما رہا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یا علی، اللہ تیری شان میں فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. اب پتہ چلا پیغمبر نے اس لیے فرمایا تھا یا علی انت خیر البشر لا یشک فیک الا کافر. علی، جس نے تیری ولایت کے متعلق شک کیا بس وہ کافر ہو. علی، جس نے تیری ولایت کے متعلق شک کیا بس وہ کافر ہو گیا. یا علی انت خیر البشر لا یشک فیک الا کافر. علی کی ولایت کے متعلق شک نہیں کرنا، کیونکہ علی کی ولایت روحوں کی غذا ہے، علی کی ولایت ایمان ہے، علی کی ولایت نور ہے، علی کی ولایت راہ نجات ہے، علی کی ولایت مومن کی معراج ہے، علی کی ولایت پلے صراط سے گزارے گی، علی کی ولایت جہنم سے بچائے گی، جنت میں لے جائے گی. علی ولی اللہ نعرہ پیغمبر ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی مشکل کشا اوپر سے تشریف لے آئے. پیغمبر نے اپنی انگشت مبارک سے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی اتار کر کہا یا علی اس پر محمد رسول اللہ لکھوا لاؤ. علی کے محمد رسول اللہ لکھوا کر لائے، انگوٹھی کو حضور کی خدمت میں پیش کیا. جب انگوٹھی کو خدمت میں پیش کیا پیغمبر نے دیکھا، مسکرائے، انگوٹھی پہنی، سو گئے. صبح اٹھے، دیکھا تو جہاں محمد رسول اللہ لکھا تھا وہاں ساتھ علی ولی اللہ بھی لکھا ہوا تھا. اب پیغمبر نے تعجب نہیں کیا محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ دیکھ کر، نہ تعجب کیا، نہ حیران ہوئے، نہ پریشان ہوئے. بس پیغمبر نے سوچا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور دستے مبارک چوم کر کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے علی نے محمد رسول اللہ لکھوا کر آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے اور میں نے ساتھ علی ولی اللہ لکھوا کر علی کی ولایت کی گواہی دی. صلاۃ المومنین
सरातल मुस्तकीम नमाज चौजब असल नमाज अली वलीउल्लाह नारे बेशक। तो पैगंबर ने ताज्जुब नहीं किया, पैगंबर ने, क्योंकि खुदा कह रहा था मेरे हबीब ये तो मैं विलायत की आदत डाल रहा हूं, अभी तो बड़े ऐलान का आप सोचें। तो अली अली कहा करो, जहां बैठो अली अली कहा करो, क्योंकि या अली कहना पैगंबर की सुन्नत है। मुनकिर को कहता हूं मुश्किल कुशा ना समझ के सही, पैगंबर की सुन्नत समझ के या अली कह लिया करो, क्योंकि पैगंबर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह को मतवातर फरमाया करते थे अपने बच्चों को या अली कहना सिखाओ। अब सहाबा कराम को रसूलुल्लाह फरमा रहे अपने बच्चों को या अली कहना सिखाओ। जब बच्चा 2 साल का हो जाता तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अपने बच्चों को या अली कहना सिखाते, फिर अपने बच्चों को लेकर हजूर की खिदमत में पेश होते, हजूर उनके सर पर हाथ फेरते, उनसे प्यार करते और दुआ देकर उन्हें रुखसत फरमाते। एक दिन एक सहाबी अपना बच्चा लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, पैगंबर ने फरमाया या अली कहो, बच्चा चुप रहा, पैगंबर ने मुंह फेर लिया। बच्चे का चुप होना था, पैगंबर ने मुंह फेर लिया। अब पैगंबर दाएं हुए सहाबी बाएं, दाएं, पैगंबर बाएं हुए सहाबी बाएं। अब एकदम सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, हाथ जोड़कर कहा कि हजूर इस बच्चे की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। या रसूलल्लाह, पता नहीं इसकी जुबान पर या अली क्यों नहीं आता। या रसूलल्लाह, अम्मी भी कह लेता है, अबू भी कह लेता है, पानी भी मांग लेता है, दूध भी मांग लेता है, लेकिन पता नहीं या रसूलल्लाह इसकी जुबान पर या अली क्यों नहीं आता। पैगंबर 2 कदम पीछे हटे और गजब के आलम में फरमाया, मुझसे न पूछ कि या अली क्यों नहीं कहता, वस्अलू उम्महा, इसकी मां से पूछिए या अली क्यों नहीं कहता। पैगंबर ने फरमाया मुझसे न पूछ, अस्अलू उम्महा, इसकी मां से पूछिए या अली क्यों नहीं कहता। खूब कहा था शायर आले मोहम्मद ने, अली जमाले दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली फकारे दिलो जा, अली बहारे चमन, अली उरूजे फसाहत, अली कमाले सुगन, अली अरब के अंधेरों में हक की पहली किरण, अली भली से गुरेजा न हो खुदा के लिए, अली तो कुव्वत बाजू है मुस्तफा के लिए। आपने क्या समझा कि मामूली बात है विलायत अली, जिसे अल्लाह पसंद फरमाए। ये कोई कहानी नहीं विलायत अली, ये अल्लाह की आयात और अल्लाह के अहकाम पैगंबर पर वाजिब हो रहे हैं। ठीक है जी। अब एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, अगर अकीदा साथ दे रहा है, क्या अली की मां काबा में गई थी? अली की मां काबा में गई थी कि नहीं? तो मिंबर से दावा कर रहा हूं अली की मां काबा में नहीं गई। ये परेशानी की बात नहीं, ये मसले का हल है। जो काबा में गई थी वो ईसा की मां थी, जिसे काबा में बुलाया गया वो अली की मां थी। अली की मां को काबा में बुलाया गया था, क्योंकि जो गई थी उसे निकाल दिया गया था। अली की मां को काबा में बुलाया गया था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। बहुत बड़ा मजमा था लखनऊ में, उम्मत वहदत का जलसा हो रहा था। एक मौलवी साहब मिंबर पर तकरीर करने के लिए आए। उस मौलवी ने आते ही कह दिया कि अली काबा में पैदा नहीं हुए। ये उम्मत वहदत का जलसा है, उसमें आके कह रहा है अली काबा में पैदा नहीं हुए। अब ये तकरीर कर रहा था, इनके बाद एक बुजुर्ग आलिम दीन फिक़ह जाफरिया से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने पढ़ना था। अब
وہ یہ اس کی تقریر سن کے امام زمانہ کی بارگاہ میں انہوں نے استغاثہ شروع کر دیا. کہنے لگے مولا کہ یہ تقریر کر رہا ہے، امت وحدت کا جلسہ ہے، اس کے بعد اگر میں جا کے تقریر کروں تو میں اس کی بات پہ اشکال کروں گا تو سارا اعتراض تو مولا مجھ پہ آ جائے گا. مولا آپ میری مدد فرمائیں. یہ استغاثہ اس بزرگ عالم دین نے امام زمانہ کی بارگاہ میں کیا. یہ مدد مانگنی تھی، اتنا کہنا تھا مولا کی بارگاہ میں کہ ایک اہل سنت کا عالم دین اٹھا. اس نے گزارش کی قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی جگہ پر تقریر کرنا چاہتا ہوں. جب یہ فکرہ سنا اس نے تو اس نے بڑی خوش اخلاقی سے، اسے پتا تھا کہ یہ مولا کی بارگاہ سے مدد آ گئی ہے، اس نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، کیونکہ یہ تو اصول ہے گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، عزت دینے سے عزت ملتی ہے. انہوں نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میری جگہ تقریر کر لیں. اب وہ ممبر پہ اسی طرح اس مولوی کی طرح وہ بھی ممبر پہ گیا. اس نے جاتے ہی پہلا فکرہ یہی کہا کہ کون کہتا ہے کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے؟ کون کہتا ہے کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے؟ ہمیں وہ جگہ تو بتاؤ جہاں علی پیدا ہوئے، ہم اس جگہ کو کعبہ بنا دیں. ہم ایسے علماء کو سلام کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کا نام آتا ہے تو ان کے دلوں میں بھوک اور کینہ نہیں آتی، وہ کھل کر اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. وہ بھی ایک عالم تھا اہل سنت کا جس نے یہ کہا تھا کہ جس کتاب میں علی کے فضائل، علی کا ذکر نہ ہو، اس کتاب پہ بھی لعنت ہے، اس کے مصنف پہ بھی لعنت ہے. ہم ایسے علماء کی عزت کرتے ہیں. یاد رکھیں علی کی ولایت جو ہے وہ پیغمبر نے دنیا کو بتایا، پیغمبر نے دنیا کو بتایا کہ علی کی ولایت کتنی ضروری ہے. اور صرف 2 4 5 10 20 50 100 آدمیوں کے مجمع میں نہیں، لاکھوں کے مجمع میں پیغمبر نے بتایا کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ ولایت کا اعلان تو اللہ نے کروا دیا تھا پیغمبر سے. اب اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی جنگ گزری ہے کہ جس میں پیغمبر اعظم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا منظر مسلمانوں کو شکست کا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس جنگ میں اسلام کو شکست ہوئی ہے. 80 سے 82 اسلامی جنگیں ہوئی. علی نے اپنے ماننے والوں کو کہیں شرمندہ نہیں کیا. ہر میدان میں، ہر جنگ میں میرے مرشد علی فاتح رہے. جو تاریخ اسلام کی یہ جنگ تھی اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور اسلام کو فتح ہوئی. پیغمبر اسلام نے جنگ احد میں 70 مسلمانوں کو کہا تھا کہ یہ پہاڑی کا درہ نہ چھوڑنا، یہ پہاڑی کا درہ نہ چھوڑنا، چاہے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، چاہے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے مسلمانوں کا قیمہ بنا دیا جائے، چاہے آسمان سے پرندے آ کے ان کا گوشت نوچنا شروع کر دیں، یہ درہ ہرگز نہ چھوڑنا. اب انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہیں جنگ فتح کر چکے ہیں، انہوں نے درہ چھوڑ دیا. اب درہ چھوڑنا تھا، چھوڑ کر درہ جانا تھا پیغمبر کی طرف دوڑ کر کے مال غنیمت کی طرف. اب جب مال غنیمت کی طرف گئے تو کافروں نے ادھر سے پلٹ کے پھر حملہ کر دیا اور خود بھی مارے گئے، ساتھی بھی مارے گئے. کچھ مسلمان دائیں چلے گئے، کچھ بائیں چلے گئے، اور کچھ بیچارے اتنے شریف تھے اور اتنے تیز تھے کہ واپس مدینہ شریف پہنچ گئے. اب میدان میں رہ گئے محمد اور علی. جنگ احد کا آج تک دنیا کو فلسفہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا. میدان میں رہ گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی سارے میدان سے بھاگ گئے. یہ سارے مسلمان جو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی شکست ہوئی. محمد اور علی کا میدان میں رہنا یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کی فتح ہوئی. کیوں؟ اس میں ایک اور راز ہے. اس جنگ میں ایک اور راز ہے
کہ جنگ احد میں اور جنگ بدر میں فرق ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن اسلام کو فتح ہوئی. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن مسلمانوں کو شکست ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ دنیا کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ فتح اور شکست کا معیار تعداد پہ مبنی نہیں، محمد کی اطاعت پہ مبنی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. اب اگر ذہن بیدار ہے تو اس پیغمبر کی زبان سے علی کا فضائل سنانا چاہتا ہوں کہ جس کی ہر ادا پر اللہ کی وحی کے پہرے ہیں. یہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ملا مرتضوی. اپنی کتاب فضائل مرتضوی میں لکھتے ہیں ملا مرتضوی اپنی کتاب فضائل مرتضوی میں لکھتے ہیں کہ من کان عادت ہی، کہ پیغمبر کی عادت تھی، پیغمبر کی عادت تھی، کان من عادت ہی علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کی عادت تھی، پیغمبر کا طریقہ تھا، پیغمبر کی سنت تھی، پیغمبر کی سیرت تھی. یہ ایک دن کا عمل نہیں تھا پیغمبر کا، پیغمبر کا طریقہ تھا. کیا طریقہ تھا؟ جب کوئی آتا حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں میرے لیے دعا فرمائیں، تو حضور اس کے لیے دعا فرماتے اور کہتے اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں. اب ذرا اس سر اٹھانا، اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں. یہ پیغمبر دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں اور یہ انداز تھا میرے نبی کا کہ جس کے لیے دعا کرتے فرماتے اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں. اللہ اس شخص کی پریشانی کو دور کر دے بحق علی ابن ابی طالب، تجھے ابو طالب کے بیٹے علی کا واسطہ. یہ پیغمبر کی عادت تھی، پیغمبر کی سنت تھی. ولی اللہ، نعرہ حیدری. ایک دن اب لوگوں کے کان سن سن کر پک گئے. بحق علی ابن ابی طالب، بحق علی ابن ابی طالب. یہ پیغمبر کا طریقہ تھا، بحق علی ابن ابی طالب. ایک دن پیغمبر دعا فرما رہے تھے اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب. اب مجمع میں بیٹھے ایک نے دوسرے کو دیکھا اور دوسرے شخص نے تسلی دینے کے لیے کہا پریشان نہ ہو. پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم پریشان ہیں اس لیے پیغمبر علی کا واسطہ دے رہے ہیں. جس دن علی پریشان ہوں گے اس دن کا انتظار کر. اس دن یا تیرا واسطہ ہوگا یا میرا واسطہ ہوگا. اب یہ واقعہ ہے مکہ کا. اس سے آگے چلو، اس سے آگے چلو. ہجرت کا پہلا سال گزرا، ہجرت کا دوسرا سال گزرا، ہجرت کا تیسرا سال گزرا. جب ہجرت کا چوتھا سال آیا تو پیغمبر علیہ السلام اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کا بہت بڑا مجمع تھا. اتنے میں مولا علی مشکل کشا مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے اور سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرا آقا سلام ہو. اب وہیں سے علی نے کھڑے ہو کر کہا بلند آواز میں یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ میری پریشانی کو دور کر دے. یہ سننا تھا کہ 4 سال پرانی بات اس مجمع میں بیٹھے لوگوں کو یاد تھی، اتنا حافظہ تھا. دیکھ کر کہتے ہیں ہاں آج علی کے لیے پیغمبر دعا کریں گے. علی پریشان ہوا، آج علی کے لیے پیغمبر دعا کریں گے. اب یہ واسطہ تیرا ہوگا یا میرا ہوگا؟ اب پیغمبر کی دعا سننا. پیغمبر نے علی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اللہم ارحم علی ابن ابی طالب، اللہ علی کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہم ارحم علی ابن ابی طالب،
بحق علی ابن ابی طالب، اللہ علی کی پریشانیوں کو دور کر دے، تجھے علی ہی کا واسطہ۔ اللہ اللہ علی کی پریشانیوں کو دور کر دے، تجھے علی ہی کا واسطہ۔ اب یہ بات سننی تھی کہ دل کی بات زبان پہ آ گئی۔ ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ، واہ کیا بات ہے، ہمارا کام ہو جب بھی حقی علی ابن ابی طالب، علی کا کام ہو جب بھی حقی علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ رحمت جلال میں آ گئی اور اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ارے تو اپنی بات کرتا ہے، جب مجھ محمد کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا قبول کروانی ہو تو میں اس وقت بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ اتنے فضائل ہیں میرے مرشد علی کے، قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنی عزتوں کا مالک علی، جس کا بیٹا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا مرشد علی کے باپ ابو طالب، حیدر ہو کہ حسنین ہو کہ سجاد زین الابا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم باقبا ہو، یا مہدی غیبت کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر سید کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ہر سید کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، امام محمد مہدی آخر الزمان کے باپ کون ہیں؟ امام حسن عسکری، امام حسن عسکری کے باپ امام علی نقی، امام علی نقی کے باپ امام محمد تقی، امام محمد تقی کے باپ امام علی رضا، امام علی رضا کے باپ امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے باپ امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے باپ امام محمد باقر العلوم، امام محمد باقر العلوم کے باپ امام علی زین العابدین، امام علی زین العابدین کے باپ امام حسین علیہ السلام، امام حسن و حسین علیہ السلام کے باپ علی، اور علی کے باپ ابو طالب۔ اب پتا چلا مولوی کو پریشانی اور تکلیف ابو طالب سے کیا تھی۔ مولوی کو پریشانی اور تکلیف ابو طالب سے بس یہی تھی کہ وہ 12 اماموں کا باپ ہے۔ اگر یہ 12 امام نہ ہوتے تو پوری کائنات میں اسلام نہ ہوتا، کفر ہوتا۔ یہ 12 اماموں کا صدقہ ہے، پوری کائنات میں گھر میں مسلمان ہیں۔ اگر یہ 12 امام نہ ہوتے تو کوئی مسلمان نہ ہوتا، اور اگر ابو طالب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ابو طالب وہ جن کے باپ عبد المطلب کے باپ ہاشم کے باپ عبد مناف کے باپ قصا کے باپ کلاب کے باپ مرہ کے باپ کعب کے باپ لوی کے باپ غالب کے باپ فہر کے باپ کنانہ کے باپ خزیمہ کے باپ مدرکہ کے باپ الیاس کے باپ مزر کے باپ نزار کے باپ ماد کے باپ عدنان کے باپ عود کے باپ حمی کے باپ سلمان کے باپ ثابت کے باپ جمل کے باپ کیدار کے باپ اسماعیل علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تارو کے باپ شاور کے باپ ارگو کے باپ کالی کے باپ شائق کے باپ ارفیت کے باپ سام کے باپ نوح علیہ السلام کے باپ لمک کے باپ متشل کے باپ اخدوق کے باپ بیار کے باپ لائل کے باپ کنتان کے باپ انوش کے باپ شیز آدم ابو البشر۔ یہ یاد رکھنا فکرہ میرا کہ گلا گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب صدا آئے بھی تو کیسے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، کیا
یہ ایک روایت تھی جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اجازت۔ اب پیغمبر اعظم پہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، بی بی ام المومنین جن کی روایتوں کو مسخ کر دیا گیا اور روایتوں کو لوگوں کے سامنے کیا ہی نہیں گیا، بی بی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ معظمہ محسنہ مصطفیٰ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی فرماتے ہیں کہ حضور پر کلام کا نزول ہو رہا تھا، اور کلام کا نزول جس طرح ہو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک سے، آپ کی جبی مبارک سے پسینہ اطہر کے قطرے رخسار مبارک پر اس طرح گر رہے تھے کہ جیسے چمکتے ہوئے سفید موتی ہوں، کہ جیسے شبنم کے قطرے ہوں۔ بی بی کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں نے ایک چادر اٹھائی اور پیغمبر پر اوڑھ دی، جب پیغمبر پر اوڑھی تو پھر آیات کا نزول ہوتا رہا اور پیغمبر بیٹھے رہے۔ ڈوب کر مر جا ملا، محمد آیتوں کے آنے پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، زہرا کے آنے پہ کھڑے ہوتے تھے۔ کیا بات ہے، معراج مصطفیٰ کی سمجھ تو آئی نہیں۔ اگر معراج مصطفیٰ سمجھ جاتے تو بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے گھر جب پیغمبر جاتے تھے تو بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی یہی بات بابا کو معلوم تھی کہ بی بی کو کہتے تھے کہ یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا قلب ہے۔ اب بی بی کے مصائب کا جملہ تو نہیں کہوں گا، لیکن بی بی کے ایک فضائل کا جملہ کہہ کر تو پھر اجازت چاہوں گا۔ بی بی سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، بی بی پاک سلام اللہ علیہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، پیغمبر کا گھر سے نکل کر بی بی کے گھر جانا یہ معراج تھی مصطفیٰ کی۔ اور اس سے آگے معراج کیا تھی؟ اس سے عظیم معراج یہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں موسیٰ سے کہا تھا کہ قربناہ نجیہ، موسیٰ میرے قریب آ۔ اب موسیٰ طور پہ کھڑا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے قربناہ نجیہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طور پر بھی موسیٰ ہو تو اللہ کے قریب، تو موسیٰ طور پر ہو تو اللہ کے قریب، تو محمد مصطفیٰ کی معراج پھر کیسی ہو؟ تو جو پردے کے باہر ہے وہ اتنا قریب، تو جو پردے کے اندر تھا وہ کتنا قریب ہوگا؟ معراج مصطفیٰ نعرہ حیدر کو خدا کا ولی کہتے ہیں، حیدر کو خدا کا ولی کہتے ہیں، منافق چل جاتے ہیں جب ہم یا علی کہتے ہیں۔